بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، پہلے لیکچر میں ہم نے مضمون نویسی کے قواعد و قوانین کے حوالے سے بات کی۔ دوسرے لیکچر میں باقاعدہ طور پر مضمون نویسی، مضمون اردو کے اہم مضامین اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون کس طرح سے لکھا جائے، اس کا ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ کس طرح سے لکھا جائے اور اس میں کون سی ضروری باتیں ہیں جن کو زیر بحث لایا جائے۔ سب سے پہلے ان اہم مضامین پر بات کرتے ہیں جو کہ بورڈ میں بارہا دہرائے جانے والے ہیں، جو ہر سال پیپر میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی اہم مضمون یا پھر کسی بھی اہم سوال کی نشاندہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہی مضامین کریں گے اور یہی پیپر میں آ جائیں گے۔ اہم مضامین بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان مضامین کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اردو کے اہم مضامین میں محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مضمون مختلف عنوانات کے تحت آتے ہیں لیکن ان کا نفس مضمون ایک ہی ہوتا ہے۔ معاشرتی برائیاں اور ان کا سدباب، اردو بحیثیت قومی زبان، تعلیم نسواں، ماحولیاتی آلودگی، اتحاد عالم اسلام، میرا پسندیدہ شاعر، موبائل فون، انٹرنیٹ کے فائدے و نقصانات، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، مسئلہ کشمیر، منشیات، سائنس، رحمت یا زحمت، کرونا وائرس، محنت میں عظمت، میرا نصب العین۔ عزیز طلبہ، ہم مضمون نویسی کا آغاز شخصی مضمون سے کرتے ہیں۔ شخصی مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میری پسندیدہ شخصیت، میرا پسندیدہ شاعر، ان عنوانات کے تحت یہ مضمون بورڈ میں پوچھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے اہم مضامین۔ آئیے اب مضمون نگاری کو باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھا مضمون کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ مضمون نویسی میں سب سے پہلے ابتدائیہ میں ہم سب سے پہلے کسی بھی مضمون کو اچانک سے شروع نہیں کر دیتے، ہم اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر تحریر کرتے ہیں، موضوع کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، اور یہ موضوع کتنا وسیع ہے، انسانی زندگی کا کس قدر احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، اگر آپ شخصی خاکہ لکھ رہے ہیں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ کو مضمون لکھنے کے لیے آ گیا ہے، تو موضوع میں آپ ابتدائیہ میں سب سے پہلے موضوع کا تعارف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کو اپنا موضوع بنائیں گے، اور انبیاء کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، ان کا مقصد کیا تھا، اور موضوع کی وسعت میں آپ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا، کس طرح سے اپنا فریضہ سر انجام دیا، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وسعادت کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون، نفس مضمون میں اگر آپ کے پاس کوئی شخصی مضمون ہے، کسی شخصیت سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے آپ پیدائش کا ذکر کریں گے، کہاں پر پیدا ہوئے، پھر والدین، اور پھر کس ماحول میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ہی لکھ رہے ہیں تو آپ عرب کے حالات کو تحریر کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت عرب کے کیا حالات تھے، کیسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم، اگر آپ کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں
تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہے۔ پھر آپ اعلیٰ تعلیم کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز، کہ عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، پیشہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر مضمون آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد جو عملی طور پر آپ نے آغاز کیا دعوت تبلیغ کا، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ابتدائی مشکلات، کسی بھی شخصیت کو کوئی اہم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے ابتدائی طور پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لکھنے جا رہے ہیں تو عرب میں جس طرح کی جہالت تھی، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی مشکلات کے ساتھ ساتھ ابتدائی کامیابیوں کا ذکر کریں گے اور ان تمام مشکلات اور کامیابیوں کے لیے الگ الگ پیراگراف بنائیں۔ پھر طرز زندگی کیسا تھا، بنیادی اصول کیا تھے، کن اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، کن اصولوں کو اہمیت دی جا رہی تھی، بنیادی مشکلات کون سی تھی اور اہم کامیابیاں کون سی تھیں۔ مرکزی کامیابی کا ذکر کریں گے، مرکزی کامیابی کے بعد تقابلی جائزہ لیا جائے گا، اور پھر اس شخصیت کے اس عہد پر کیا اثرات تھے اور اس شخصیت کی کامیابیوں سے اس عہد پر کون سے اثرات مرتب ہوئے، وہ اثرات جو وقتی تھے اور وہ جو دور رس اثرات تھے۔ پھر اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور آخر میں خراج تحسین پیش کریں گے اس شخصیت کو، اور پیچھے جو لکھی گئی معلومات ہیں ان کا اجمالی جائزہ لیا جائے گا۔ اور آپ اپنی پسندیدہ شخصیت سے متعلق لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ وجہ پسندیدگی لکھیں گے کہ آپ کو وہ شخصیت کس بنا پر پسند ہے۔ اس کے بعد اختتامیہ ہے۔ اختتامیہ میں پورے مضمون کا نچوڑ لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخصیت سے متعلق آپ لکھ رہے ہیں آپ اس کی بیماری کا ذکر کریں گے، آخری ایام کا ذکر کریں گے، اور اس میں اگر آخری ماہ میں کوئی اہم واقعات ہوئے آپ ان کا ذکر کریں گے، پھر ان کی وصال کا عالم، تدفین، اور اس کے بعد تعریفی کلمات کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، مدرجہ بالا اصول و قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے محسن انسانیت کے عنوان پر ایک اسائنمنٹ تحریر کریں جو کہ 20 نمبروں پر مشتمل ہوگی۔